جن کے سجدوں سے منور ہے جبیں آفتاب، میرے حرفوں کی عبادت ان خدا والوں کے نام، میری شارگ کا لہو نظر شہیدان وفا، میرے جذبوں کی عقیدت کربلا والوں کے نام۔ آج 24 جون ہے، بدھ ہے، اور 8 محرم الاحرام ہے۔ میں طارق جوید پنجاب پوئٹری ایسوسی ایشن کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ روزانہ کی طرح پوئٹری کا تجزیہ کرنے سے پہلے ہم ذکر کریں گے شہیدان کربلا کا، ان کی عظمت کو سلام کریں گے اور ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آج بلکہ آج کیا 8-10 دن پہلے سے حضرت امام حسین کی یاد میں، ان کے سوگ میں عبادات کی جا رہی ہیں، مناجات کی جا رہی ہیں، مجالس کی جا رہی ہیں، اور جو شیعان حیدر کرار کے علاوہ دوسرے فرقے ہیں وہ بھی اس سوگ میں ہیں، وہ بھی اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات، مناجات، مجالس، لنگر سب کچھ قبول فرمائے۔ پوئٹری کا تجزیہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کل بڑا الٹ سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوا ہے، اور ریٹ کی ایک دن میں 25 روپے کا جمپ جو ہے وہ کسی بھی طرح گورنمنٹ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک دن میں اتنا اضافہ جو ہے نا ناممکن ہے، تو یہ آپ مناپلی کرتے ہیں، آپ اپنے مفادات کے لیے ریٹ اتنا بڑھاتے ہیں، جبکہ مرغی پائپ لائن میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں کافی حد تک صداقت بھی ہے، کیونکہ مرغی ایک دن میں نہ ختم ہوتی ہے، نہ ایک مرغی ایک دن میں ہی مرغی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال سسٹم متعلقہ ادارے جو ہیں وہ سسٹم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بھانپ رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، دیکھیں کب کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا بہرحال ہم لوگ اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ کل مرغی کا ریٹ 280 روپے اناؤنس ہوا، لیکن اس سے پہلے پرائلر فارمرز ایسوسی ایشن کے لوگ بضد تھے کہ مرغی چونکہ ہر بندے کے پاس موجود ہے، سیل بھی ہو رہی ہے، پرچیز بھی ہو رہی ہے، مرغی کی کمی نہیں ہے، تو ریٹ کو 270 کیا جائے۔ لیکن بعد میں ہم لوگوں نے مشاورت کر کے کچھ دوستوں کی خواہش پر اس کو 280 روپے کیا، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ مرغی ہے ہی نہیں، ان کو مرغی بھی ملی، ان کو لیس بھی ملی، ان کو سب کچھ ملا۔ آج مرغی کا ریٹ 280 روپے ہی دوبارہ اناؤنس ہوا، کیونکہ صبح منڈی 290 سے شروع ہوئی اور 275 روپے پہ اینڈ ہوا۔ 290 روپے پہ شروع ہونے والی مرغی 285 روپے میں زیادہ تر فروخت ہوئی، اور 285 کے بعد 7 بجے کے بعد جا کے 280 اور پھر 270-75 تک وہ مرغی بکی۔ جو 3.5-4 کلو والی مرغی تھی وہ 290 بھی بکی شروع میں، پھر 285 میں بکی، اور جو 2500 گرام کی 2600 گرام کی مرغی تھی وہ 275 پہ 280 روپے میں فروخت ہوئی۔ تو یوں آج کا جو ڈیمانڈ کا دن تھا وہ اس طرح سے منڈی چلی۔ اب کل 9 محرم ہے، اور 10ویں محرم اکثر دکانیں بند ہوتی ہیں۔ 9 محرم کو تو کم بند ہوتی ہیں، لیکن 10ویں محرم کو بہت زیادہ دکانیں بند ہوتی ہیں، مرغی سلاٹر نہیں ہوتی۔ تو ڈیمانڈ جو ہے وہ آج بھرپور ڈیمانڈ ہوگی، لیکن کل وہ ڈیمانڈ میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی۔ اس لیے ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ وہ آج اپنی مرغی، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے مرغی ہولڈ کی ہوئی ہے، وہ لوگ کوشش کریں گے کہ آج وہ اپنی مرغی سیل کر دیں، اور ان کی یہ سیل کرنے کی کوشش شاید ریٹ میں کمی کا باعث بن جائے۔ بہرحال مارکیٹ میں وہ پوزیشن نہیں ہے، ریسٹورنٹس پہ وہ کسٹمر نہیں ہے، عام مرغی کی دکانوں پہ وہ کسٹمر کی پوزیشن نہیں ہے جو عام روٹین میں ہوتی تھی۔ میرے ساتھ مستنصر صاحب بیٹھے ہیں جو فیصل آباد سے پولٹری فارمر ہیں، اتفاق سے پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے آفس میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اور لوگوں کی فارمنگ کیسی چل رہی ہے، فارمنگ میں نقصان ہو رہے ہیں، نفع ہو رہا ہے، کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو ایک فارمر کی پوزیشن ہے وہی ملتی جلتی پوزیشن سب فارمر کی ہوتی ہے۔ مستنصر صاحب، آپ کو پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے آفس میں ویلکم۔ تھینک یو سر۔ آپ بہتر ہے آپ اپنا تعارف اپنے منہ سے لوگوں کو کرائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کون تشریف رکھتے ہیں، اور اس کے بعد بتائیں کہ پولٹری فارمنگ کیسا بزنس ہے، آپ نے کب سٹارٹ کیا اور اس کو کیسا پایا۔ تھینک یو سر۔
میں مستنصر ہوں اور فیصل آباد اور سرگودا میں فارم سے. تو سر سچویشن ایسی ہے کہ پہلے ہم 40 دن محنت کرتے ہیں، چوزا پالتے ہیں اور اس کو میڈیسنز وغیرہ دیتے ہیں. اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں کہ ریٹ جو ہے وہ اوپر جائے. جب ریٹ صحیح نہیں ملتا تو فارمر کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس وقت زیادہ تر فارمرز جو ہیں وہ نقصان میں چل رہے لاس میں چل. ہیں. جی سر. تو ابھی فارمرز کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور زیادہ تر جو فارمرز ہیں وہ لاس کر رہے ہیں. لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا قصور ہے یا کس وجہ سے یہ لاسز ہو رہے ہیں؟ سر اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ہے، لیکن دوسری جو ریٹ کی سٹیبلٹی ہے وہ میٹر کرتی ہے. تیسرا جو اوور پروڈکشن ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ جب اوور پروڈکشن ہوگی تو مارکیٹ میں جو اویلیبلٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور ریٹ کم ملے گا، تو اس سے فارمر کو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو جائے مستنصر بھائی 4 4 کلو کی 5 5 کلو کی مرغی مارکیٹ میں آ رہی ہے. یہ لوگ جو اتنی مرغی بھاری کرتے ہیں وہ بھی فارمر ہی ہیں نا. گا. سر اس کو ان تو کو بھی تو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اگر ہولڈ کر رہے ہیں مرغی اتنی بھاری کر رہے ہیں تو اس سے بھی تو اوور پروڈکشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے. بالکل سر. اس کی بات کی سر مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر 4 5 کلو لے کے جاتے ہیں تو ایف سی آر کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ لاس میں آپ آ جاتے ہیں جب ریٹ کم ہو جاتا ہے. تو اتنی تو کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے. یہ تو سراسر آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ چیز سب لوگ سمجھتے بھی ہیں، سارے فارمر بھائی اس بات کو بخوبی جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کرتے ہیں. اس کی کوئی وجہ؟ سر لالچ بری بلا ہے، اور پھر اینڈ پہ انہیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور اس طرح انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لالچ انہیں لے مرے گا، اور ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی نقصان کا باعث. آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ کتنی فارمنگ کر رہے ہیں؟ سر ابھی 2 فارم میں میرے پاس 4 ہاؤسز ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اس کو بڑھائیں گے. بڑھائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہر بندہ جو بھی فارمنگ آتا ہے نا وہ نقصان کا بھی رونا رو رہا ہوتا ہے، اپنے لاسز بتا رہا ہوتا ہے، فارمر فارم بڑھانے کی بھی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ لاجک ہمیں کو سمجھ نہیں آئی. سر اس میں ایسا ہے کہ جب نقصان ہوتا ہے تو بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو 40 دن کے بعد پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو حوصلہ دیتے ہیں کہ شاید چیزیں بہتر ہوں، کیونکہ امید پہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم سائنٹیفکلی چلیں، ڈیٹا کو دیکھیں، تو ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. لیکن خالی امید پہ شیڈز بڑھاتے جانا اور پھر نقصان بھی بڑھاتے جانا، سر یہ سر اس میں سر اگر ڈیٹا کو دیکھیں، اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ مشینیں بڑھ رہی ہیں، تو اوور پروڈکشن کو دیکھیں تو لاجیکل بات تو یہی ہے کہ وہ نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا کاروبار پھلے پھولے، اور وہ اگر ان وشیز پہ چلے گا تو آج کل تو نقصان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ کرم ہو، افغانستان بارڈر کھل جائے، ہماری ڈیمانڈ بڑھ جائے، تو پھر اس کاروبار میں بہت فائدہ. ابھی تو کل حملہ ہوا ہے، پاکستانی فوج نے ان پہ حملہ کیا ہے، بمباری کی ہے، تو کیسے بارڈر کھلے گا؟ کوئی پوزیشن نظر تو نہیں آ رہی. بہرحال پھر بھی آپ کہتے ہیں آپ ڈیٹا بیس کی بھی بات کر رہے ہیں، تو جو لوگ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اس وقت جو مرغی بیک رہی ہے وہ کم ترین چوزا تھا پاکستان میں. آنے والے دنوں میں یہ مشینیں بڑھ رہی ہیں، بریڈر جو نیا ہے اس کا انڈا آنا شروع ہو گیا ہے، سیٹنگ لگنی شروع ہو گئی ہے، مشینیں بڑھنا شروع ہو گئی، تو آنے والے دنوں میں چوزا بھی ظاہر ہے مزید بڑھے گا. جی سر. تو اگر ہم ڈیٹا بیس کو دیکھیں تو صریحاً نقصان نظر آ رہا ہے آنے والے وقت میں. اور جب ہم بلیو بھی کرتے ہیں ڈیٹا پہ تو پھر خالی امید پہ نقصان کرنا کیوں؟ سر بالکل صحیح ہے سر، آپ کی بات بالکل لاجیکل ہے، اور آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سارے فارمرز کو ہولڈ کرنا چاہیے، اور دیکھتے ہوئے ڈیٹا کو اور اوور پروڈکشن کو بہت زیادہ ہمیں چوزا نہیں ڈالنا چاہیے، اور کچھ دیر کے لیے ہمیں رک جانا چاہیے. جب مارکیٹ فورسز ہمارے ہاتھ میں ہوں تو پھر ہمیں اگلا اسٹیپ. مستنصر بھائی کل کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارمرز بھائی ہمارے جو ہے نا وہ سرکل کے چکر میں پھنس گئے ہیں؟ سرکل کے چکر کیا، سرکل میں پھنس گئے ہیں. کبھی ٹریڈرز اسی طرح سرکل میں پھنسے ہوتے تھے، ان کے لیے مرغی لانا لازمی ہوتی تھی، وہ نقصان بھی ہو رہا ہوتا تھا تب بھی مرغی لاتے تھے، پتہ ہوتا تھا صبح اتنا لاس ہونا ہے پھر بھی مرغی لاتے تھے. آج کل ان کی بھی پوزیشن سیم سیم ہوتی جا رہی ہے. لیکن کیا ہم واضح طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارمرز اپنے سرکل کے چکر میں نقصان بھی کر رہے ہیں، چوزا بھی ڈالتے جا رہے ہیں، نقصان کر بھی رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے، اس کے باوجود وہ رک نہیں رہے؟ تو کیا یہ سرکل کسی اور طرف نہیں لے کے جا رہا؟ سر بالکل صحیح ہے، یہ اب فائدے کی بجائے نقصان کا سرکل بنتا جا رہا ہے. کیونکہ سر پولٹری میں ایک مت کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سرکل کمپلیٹ ہے تو کچھ فلاک آپ کے نقصان میں جائیں گے، کچھ پہ آپ کا چکا لگے گا، کہیں پہ آپ کی وکٹ گرے گی. یہ مشہور ہے. لیکن جتنا ڈیٹا ابھی ہمارے پاس اکٹھا ہو رہا ہے
تو اس کے مطابق یہ سرکل والے جو لوگ آئیں گے ابھی سرکل میں بھی آئیں گے، تو وہ پورے کا پورا سرکل لاس میں چلا جائے گا اور آپ کی راس ختم ہوتی جائے گی، اور اس سے آپ اور زیادہ نقصان میں آتے اصل میں یہ پوزیشن بالکل ایسے ہی ہوتی تھی، ہم بھی لوگوں کو یہی کہتے تھے کوئی بات نہیں، نقصان ہو گیا انشاءاللہ یہیں سے پورا ہوگا، لیکن اب تو ایک نقصان ہوتا ہے 50 لاکھ اور پرافٹ ہوتا ہے 5 لاکھ، اب پورا یہاں سے کیسے ہونا ہے؟ کیونکہ ریشو پرافٹ اینڈ لاس کی ریشو جو ہے وہی چینج ہو گئی ہے۔ ہیں۔ پہلے اگر ایک فلاگ میں 30 40 50 لاکھ روپیہ نقصان ہو جاتا تو اگلے میں 50 60 70 لاکھ بچ جاتا تھا۔ اب تو مسلسل جو یہ نقصان والے فلاگ چل رہے ہیں، اور جو پوزیشن بتا رہی ہے، کیونکہ ہماری ایک منڈی افغانستان تھی جس کے حساب سے پلاننگ کی گئی، وہ اب منڈی نہیں ہے اس وقت، لیکن وہ جو مرغی پائپ لائن میں ہے، جو جی پی پائپ لائن میں ہے، جو بریڈر پائپ لائن میں، وہ سارا کچھ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ اب فارمر حضرات کہتے ہیں کہ جی چوزے کو ڈرم کریں، چوزے کو ڈرم کیوں کرے کوئی؟ ان کا اپنا بزنس ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جی اگر چوزے میں سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو فیڈ بھی ہماری ہے، ہم یہ چوزہ لوگوں کو سستا کر کے دے دیں گے، اتنے پیسے فیڈ میں سے کما لیں گے۔ وہ تو اپنا بزنس بخوبی کر رہے ہیں، پس رہا ہے تو فارمر پس رہا ہے۔ تو آپ اپنا مطلب ایسٹیمیٹ کر لیں کہ آپ کے ساتھ جو گزر چکی ہے، آنے والے دنوں میں جو امید تو اللہ سے بندہ اچھی ہی رکھتا ہے، کبھی آج تک ہم نے یا کسی اور نے اللہ سے یہ امید نہیں رکھی کہ ہمارا برا ہوگا یا ہمارا نقصان ہوگا، امید تو ہمیشہ اچھے کی ہوتی ہے، امید نام ہی اچھے کی، لیکن جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق تو کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ فارمرز کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اس میں یہ ہے کہ فارمرز کو بڑا احتیاط کے ساتھ اور اپنے نقصان کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنی فارمنگ کو ریڈیوس کرنا چاہیے، یا جتنی کر رہے ہیں۔ بھئی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فارمر کو ریڈیوس کرنا چاہیے، جب چوزہ نکل رہا ہے ایک فارمر ریڈیوس کرتا ہے دوسرا ڈال لیتا ہے، دوسرا ریڈیوس کرتا ہے تیسرا ڈال لیتا ہے، وہ ریڈیوس کیسے ہوگا؟ سر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بزنس تو بند نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کسی کو کہا جا سکتا کہ آپ یہ والا بزنس نہ کرو۔ بالکل کچھ لوگ باتوں سے، ڈیٹا سے اور آپ کی باتیں سن کے سیکھ جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نقصان کرا کے سیکھیں گے۔ لیکن نہیں سیکھتے، ہم تو نے تو سر بڑی مدت سے جب دیکھتے آ رہے ہیں، بڑی مدت سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی فارمرز چوزہ ڈالنے کی جو ہے وہ کم کر دیں، اپنی پلیسنگ 50% کر دیں۔ بھئی جب چوزہ 10 لاکھ نکل رہا ہے روز کا، تو وہ آپ نہیں ڈالیں گے، کوئی دوسرا ڈالے گا، دوسرا نہیں کوئی تیسرا ڈالے گا، کیسے پلیسنگ آپ کم کریں گے؟ یہ ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال جی سر۔ سنتے آ رہے ہیں، اللہ کرے فارمر بھائی اس پہ عمل کریں، وہ کمائیں گے تو باقی سب لوگ بھی کمائیں گے۔ اور فارمرز کہتے ہیں کہ ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں اس انڈسٹری کی، ریڑھ کی ہڈی کو سلامت رہنا چاہیے کہ اس سے باقی جڑی ہوئی ہڈیاں بھی سلامت رہیں، ان کو بھی کوئی فائدہ ملے۔ تو آج 280 روپے ریٹ اناؤنس کیا گیا، لیکن اندیشہ ہے کہ جو ہوڑکی ہوئی مرغی ہے وہ آج لوگ بیچنے کے لیے نکلیں، اور اگر نکلے تو پھر وہی لیس اور وہی بھاگ دوڑ۔ اور بی ایف اے کی طرف سے کہا گیا کہ اگر لیس والی پوزیشن شام کو بنی تو پھر ہم ریٹ کو کم کر دیں گے، کیونکہ لیس ایک معمول سے زیادہ چلنے دینا انڈسٹری کے ساتھ جاتی ہے۔ 5 روپے تک جو لیس ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے، کسی وقت 5 سے 7 بھی ہو جائے، لیکن 10 15 20 25 روپے لیس سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دیکھیں شام تک کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔ چوزے کی پوزیشن آج بھی بدستور خراب ہے، اور آنے والے 2 دن تو شاید چوزے کے ہیچ جو ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن آج بھی چوزہ اسی طرح ہی ہے جیسے کل اور پرسوں تھا۔ کل کا دن مرغی کی کھپت کا دن ہے، کل نیاز کے لیے دوسرے استعمال کے لیے مرغی بکے گی، اور پرسوں مرغی کی جو سیل ہے وہ بہت کم ہوگی۔ اس کے بعد 11 12 محرم سے پھر وہی روٹین کا سلسلہ چل نکلے گا۔ اللہ کرے افغانستان کا بارڈر بھی کھول جائے، جیسے چوزہ جانا شروع ہوا ہے تھوڑا تھوڑا، اس طرح مرغی جانا بھی شروع ہو جائے، چوزہ بھی چلا جائے، تاکہ انڈسٹری جو ہے نا وہ اپنی بہتری کی طرف چل سکے۔ باقی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، آپ بھی دعا کریں، سب کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمارے کاروبار کو رزق حلال کا ذریعہ بنائے۔ کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔